السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی بلاگ یوٹیوب چینل۔ اور آج کا ہمارا بلاگ نمبر 3 ہے، اور یہ بلاگ تھوڑا سا اسپیشل ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر آج ہم مکمل جنت المکی کی زیارت کریں گے۔ اور میری بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ جتنے بھی صحابہ، صحابیات یا حضور کے ازواج مطہرات یعنی ام المومنین اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی اور جتنے بھی مشہور صحابہ تھے سارے، جن کی نشاندہی ملتی ہے، میں انشاءاللہ ان کی جو قبور ہیں ان کی آپ کو زیارت بھی کرواؤں گا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی قبر کی انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواؤں گا جنت البقیع میں۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی انفارمیشن جنت البقیع سے ریلیٹڈ ہے وہ ویڈیو کے اندر ہی، ویڈیو کے دوران ہی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ کور کرتا جاؤں۔ قبرستان میں اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ ایک ایسا قبرستان ہے جس میں موسٹلی صحابہ جو ہیں وہ دفن ہیں، اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے وہاں وائس اوور تو نہیں کیا، میں سیپریٹلی وائس اوور کروں گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آئیے وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جنت البقیع کی زیارت، جہاں سے میں اندر داخل ہوتا تھا، اور سیدھا چلتے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ چلیں بڑھتے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ تو جی، یہ اس وقت میں جنت البقیع کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں، ایک تو یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں بقیع کی جانب سے مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہوں۔ انفارمیشن کے لیے ایک اور بات عرض یہ ہے کہ جنت البقیع صرف 2 ٹائم کھولی جاتی ہے زائرین کی زیارت کے لیے، ایک نماز فجر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے، اور ایک نماز عصر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے۔ ادروائز آپ جنت البقیع میں نہیں جا سکتے۔ جو زائرین فرسٹ ٹائم مدینہ المنورہ میں آئے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد جنت البقیع عام لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن کی جاتی ہے، جو آپ اس سعودی گورنمنٹ کی ریسٹرکشن کا جو بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہوئے اس کی زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا نماز عصر کے بعد جو ہے وہ عام لوگوں کی زیارت کے لیے مسجد نبوی کے پاس جو جنت البقیع ہے اس کو کھولا جاتا ہے۔ جنت البقیع کا جو قبرستان ہے یہ بہت وسیع قبرستان ہے، جہاں پر بہت سارے صحابہ کرام، ابھی ہم بڑھ رہے ہیں بقیع قبرستان کی طرف ہی۔ وہ جو آپ کو میرے سامنے دیوار نظر آ رہی ہے، یہ جنت البقیع کی دیوار ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم جنت البقیع پہنچتے ہیں، پہنچتے ساتھ ہی میں ساتھ ساتھ آپ کو زیارت بھی کرواتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو انفارمیشن سے بھی آگاہ کرتا ہوں۔ تو جی، وہ جو گیٹ ہے، وہ کارنر والا جو آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے، وہاں سے میں مسجد نبوی میں داخل ہوتا تھا۔ اب یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے میں داخل ہوا کرتا تھا مسجد نبوی میں۔ اور یہ سامنے والے دروازے اس وقت جنت البقیع کی طرف کو یہ کھولے گئے ہیں۔ یہ خوبصورت قبرستان ہے، آپ بھی اس کی زیارت کریں۔ اور جب جنازہ لایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جنازوں کے ساتھ ہم لوگ جنت البقیع میں داخل ہو جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ موسٹلی لوگ جو عربی ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے، مطلب ان کو فہم ہوتی ہے، وہ بات چیت کر کے وہ نکل جاتے ہیں عرب جو ہیں۔ باقی عام لوگ بھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں جنازوں کے پیچھے کہ ہمیں جنت البقیع میں جانے کا موقع مل جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہاں پر پولیس والے جو ہیں وہ صورتیں ہر جگہ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جانا تقریباً ناممکن ہے جنازے کے ساتھ۔ بہت ساری چیزوں کو شارٹڈ کر دیا گیا ہے، اور عام مسلمانوں کی پہنچ سے بہت دور ہیں اب مدینہ المنورہ میں موجود یہ ساری چیزیں۔ یہ وہ رستہ ہے جہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ ابھی جنت البقیع کی طرف اندر کو جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ اوپر چڑھائی چڑھ کے بہت بڑی دیوار بنا دی گئی ہے، اور یہ داخلہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ میں انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ عورتیں جنت البقیع میں نہیں آ سکتی۔ اس میں بہت ساری عورتیں رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، اور بہت سارے معاملات اس طرح کے ہیں جس سے عورتوں کو پہلے جاتی تھیں، اب منع کر دیا گیا ہے کہ عورتیں قبرستان میں جنت البقیع میں نہ آئیں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اونچا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اوپر چڑھ کے پھر اس کے بعد یہ گنبد خضرا کا یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرح میرے رائٹ سائڈ پہ وہ جو دیوار ہے جنت البقیع کی، وہ یہ بہت اونچی بنا دی گئی ہے کہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا نیچے کھڑا ہو کر۔ اب ہم جنت البقیع کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب اندر آتے ہی آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو جنگلہ دیکھ رہے ہیں، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ ذرا دیکھیے گا، وہ ایک جو بلیک دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ یہاں پر اس وقت یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کی قبر ہے۔ اس کے ساتھ حضرت امام حسن، امام جعفر صادق، امام محمد باقر کی قبر ہے، اور اسی کارنر میں حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک ہے۔ سیدہ فاطمہ، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی قبر بھی ادھر ہی موجود ہے۔ ابھی میں اس کی سیپریٹلی بھی آپ کو انشاءاللہ زیارت کروا دیتا ہوں۔ یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں بالکل اس دیوار کے بالکل ساتھ جو قبر ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر ہے۔ خاتون جنت، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی خاتون جنت جو ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وصال ہونے کے سب سے پہلے کے بعد سب سے پہلے جس شخص کا وصال ہوا وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مرگ پر جب ملنے کے لیے تشریف لے گئیں تو پہلے آپ رو رہی تھیں، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا اور آپ مسکرا پڑیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ ابا جان پہلے یہ فرما رہے تھے کہ میرا اس وقت وصال ہونے والا ہے، اور یہ سن کر میں رو پڑی، لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے وصال کر جانے کے بعد سب سے پہلے مجھے تم آ کر ملو گی، اور اس بات پر میں مسکرا دی۔ اہل بیت طہار کا خوبصورت گھرانہ، یہاں پر یہ آپ جنت البقیع کا خوبصورت اس وقت نظارہ یہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے جو ہے یہ احد پہاڑ کی جانب سے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ابھی جاری ہے۔ کنسٹرکشن کا کام یہ لوگ نہیں روک رہے۔ جنت البقیع میں قبریں بالکل سادہ طریقے سے بنائی جاتی ہیں، آپ اپنے سامنے دیکھ لیں۔ یہاں پر کوئی ایکسٹرا وہ نہیں لگائی جاتی، تختیاں نہیں لگائی جاتی جس طرح ہمارے ملکوں میں کیا جاتا ہے، جو دھندا شروع کر دیا ہے، اور نہ ہی یہاں پر کسی صحابہ کی کوئی قبر پہ کوئی نشانی موجود نہیں ہے۔ البتہ کچھ قبریں جیسے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی قبریں، ان کی زیارت اس وجہ سے آسانی سے ممکن ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر نشانی تو نہیں، لیکن یہ بہت پرانی قبریں ہیں اور یہ معتبر ہیں، اور یہ انہی کی ہی قبریں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کسی کی قبر کی جو زیارت ہے وہ یہاں پر ویسے ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بالکل قبرستان کو صاف کر دیا ہے، کوئی نشانی کسی قسم کی موجود نہیں ہے۔ اس وقت آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسٹرکشن کنٹینیو ہے، اور پیچھے جو آپ پہاڑ نظر آپ کو آ رہا ہے یہ احد کا پہاڑ ہے۔ یہ خوبصورت جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ احد کے پہاڑ کا منظر ہے۔ اور اس وقت آپ غور کیجئے گا، میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو کچھ دکھاتا ہوں کہ اس جہاں پر ایک پتھر لگا ہوا ہے، جس قبر کے اوپر ایک پتھر ہے، یعنی سرانے والی سائڈ پر ایک پتھر ہے، وہ مرد کی قبر ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں جہاں پر دو دو پتھر ہیں، سرانے والی سائڈ پر بھی اور پیروں والی سائڈ پر بھی، وہ عورتوں کی قبریں ہیں۔ یہ ایک ڈیفرنس یہاں پر موجود ہے جو کہ عام مسلمانوں کی قبروں میں ہے۔ یہاں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحابہ کی قبریں ہیں یا یہ مشہور جو غلامان رسول ہیں یا اہل بیت کی قبریں ہیں؟ وہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے، یہاں انہوں نے نشانی صرف یہ رکھی ہوئی ہے کہ ان قبروں پر بھی عام سی مٹی ہی ہے، لیکن اس کے اوپر بجری، بلیک کلر کی جو بجری ہے، جو پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ڈال دیے ہیں تاکہ یہ نشانی رہ سکے۔ اس کے علاوہ
4 سال بعد یا 5 سال بعد یہ تقریباً سارے قبرستان پر رولر پھیر دیتے ہیں، یا وہ قبر جو 4 سال 5 سال پرانی ہو چکی ہے اسے کھودا جاتا ہے اور بعد میں اس کے اندر نئے مردے جو ہیں وہ دفن کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جنت البقیع یہ واحد قبرستان ہے جہاں پر تقریباً کہا یہ جاتا ہے 10,000 سے زائد جو صحابہ کرام ہیں وہ یہاں پر دفن ہیں۔ احد کے شہداء کی قبریں بھی ادھر موجود ہیں۔ اس کے بعد غزوہ ہرہ جو شاید یہ غزوہ تھا یا نہیں، مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جنگ ہرہ جو تھی اس کے صحابہ کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، وہاں یہ ان کی نشانی بھی موجود ہے۔ احد اور ہرہ کے جو شہداء ہیں ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اتنا وسیع و عریض یہ قبرستان، آپ نے بھی اپنے اپنے ملکوں میں قبرستان دیکھے ہوں گے۔ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جو وحشت کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمائی کہ ہفتے میں 1-2 بار چکر ضرور قبرستان کا لگا لیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی بھی قبرستان جا کر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ مطلب وحشت ہی ہوتی ہے ہمیشہ، کبھی بھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ وحشت سے مراد یہ ہے کہ ایک ڈر خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ ہم نے بھی یہاں پر اسی قبرستان میں آنا ہے۔ تو جو حالات ہوئے پڑے ہیں کبھی دل نہیں کرتا ہوگا کہ جو ہے وہ آج جو ہے کس طرح سے یہاں پر ہم آئیں۔ یہ جنت البقیع میں یہ وہ واحد قبرستان ہے جو آپ جب آئیں اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ بہت خوبصورت صاف ستھرا قبرستان ہے۔ مٹی بھی اس کی بہت صاف ستھری ہے، خوشبودار، یہاں آ کر یقین مانے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ یہ جنت البقیع کی ہسٹری یہ کیا تھی۔ اچھا جی، بقیع عربی میں جھاڑیوں کو کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جھاڑیاں موجود ہوا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، یہ مسلمانوں کا قبرستان، پہلا قبرستان، یہاں پر پہلے صحابی جن کا، اور یہاں پر پہلے جو صحابہ تھے ان کی جو قبر ہے وہ ان کا نام تھا حضرت اسد ابن زرارہ۔ غالباً ان کی ان کا جب وصال ہوا تو ان کی پہلی قبر تھی جو یہاں پر بنی۔ اچھا، اس کو بقیع غرقد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جھاڑیوں سے مشتمل ایک علاقہ تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو اس کے ارد گرد آبادی بسنا شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسد ابن زرارہ کی ڈیتھ ہوئی، ان کا جب وصال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کروا کر اس جگہ کو متعین فرمایا کہ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنے گی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں، ان کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر پہلے آپ کو یہی بتایا میں نے کہ تقریباً 10,000 سے زائد صحابہ کے بعد اہل بیت اطہار میں سے بہت سے لوگوں کی قبریں یہاں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھوپھیاں ہیں ان کی قبریں یہاں پر اس قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ قبروں پر جو 2 پتھر ہیں یہ عورتوں کی قبریں ہیں، سرہانے والی سائڈ پر بھی اور پیروں والی سائڈ پر بھی۔ اور یہ خوبصورت منظر یہاں پر جنت البقیع کا یہ کہ یہاں پر کبوتر دیکھیں کس طرح سے یہاں پر آتے رہتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا وسیع و عریض یہ قبرستان، بہت بڑا جو ہے وہ یہ قبرستان ہے۔ اور یہ جس طرح کی فرنٹ دیوار ہے وہ سامنے میرے بالکل آپ وہ باریک سی دیوار یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کچھ غالباً نیو قبریں ہیں جس کی نشانی رکھی گئی ہے، یا یہ وہ حصہ ہوگا جو ابھی انہوں نے اس کو بالکل صاف کرنا ہوگا، پرانی قبریں ہیں یا یہ بالکل نئی قبریں ہوں گی، واللہ عالم۔ اسی قبرستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات، حضرت عائشہ سمیت 9 ازواج مطہرات کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ مدینہ المنورہ کا موسم بہت خوشگوار ہے آج کل، اور آپ یہ منظر سارا دیکھ رہے ہوں گے۔
اپنی آنکھوں سے۔ یہ غالباً یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا یہ بالکل نئی قبریں ہیں، اور یہاں سے گنبد خضرا کا نظارہ چیک کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قدموں میں یہ سارے جو ہیں وہ دفن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھی، حضور کے صحابہ، بڑے بڑے عظیم جو ہیں وہ صحابہ، اس کے بعد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے بہت سے لوگوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اب ہم واپسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس سائڈ پر جانے نہیں دیا گیا جس سائڈ پر یہ بھی میں جس طرف آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس طرف جو قبریں ہیں وہ دو قبریں موجود ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت حلیمہ سعدیہ، ان دونوں کی قبریں اس جگہ پر موجود ہیں۔ یہاں پر ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ ابھی جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ نئی قبریں کھود رہے ہیں شاید، اور وہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر مبارک ہے۔ وہاں ہمیں جانے نہیں دیا گیا۔ انشاءاللہ پھر کسی بلاگ میں یا شارٹ میں انشاءاللہ اس کی کوریج کر کے آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ظالموں نے حضرت عثمان غنی، عثمان ذو النورین، دو نوروں والا، حضور کی دو صاحبزادیاں جن کے نکاح میں تھیں، جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی قبر آپ دیکھیے گا بہت دور، وہ گنبد خضرا اور بہت دور کر کے جنت البقیع سے باہر انہوں نے بنائی۔ وہ تو جب جنت البقیع وسیع ہوتی گئی، اس کو وسیع کرتے گئے تو ان کی قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں شامل ہو گئی، اور اسی کے قریب حضرت حلیمہ سعدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی تھیں، دائی حلیمہ جو ہیں، ان کی قبر مبارک یہاں پر موجود ہے۔ جنت البقیع کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بقیع کا قبرستان ہے، بقیع ہی کہیں، تو یہ جنت کیوں ہے؟ خاتون جنت یہاں پر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، یہ کیسے جنت نہیں ہوگا؟ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار کی قبریں موجود ہیں، یہ قبرستان کیسے جنت نہیں ہے؟ یہ ایک عرض جنت پر بنا ہوا قبرستان ہے، تو یہ جنت کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ عشرہ مبشرہ والے صحابہ کی قبریں یہاں موجود ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنت میں، اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی، تو یہ قبرستان کیسے جنت موجود نہیں ہے؟ جنت کا ٹکڑا تو ہے نا۔ حضرت امام حسن کی قبر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک پتھر والی جو قبر ہے وہ مرد کی قبر ہے، اور دو پتھروں والی قبریں عورتوں کی قبریں ہیں۔ یہ ایک ڈیفرنس ہے، لیکن یہ عام مسلمانوں کی قبریں ہیں جن کو 3 سے 4 سال بعد یا غالباً 5 سال بعد جو مسمار کر دیا جاتا ہے اور انہیں برابر کر دیا جاتا ہے۔ عجیب سی خوشبو اس قبرستان میں موجود ہے جس کی مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جہاں پر اتنی بڑی ہستیاں موجود ہوں، اتنی بڑی ہستیوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، تو وہاں وہ خوشبو والا قبرستان ہی ہوگا۔ اب یہاں پر جہاں سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ آگے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں ان کی قبر موجود ہے، اور اس میں جنگ حرہ جو ہوئی تھی اس کے کچھ صحابہ ہیں، ان کے کچھ شہداء ہیں، ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہاں میرے سامنے آپ جو احد کا منظر دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت منظر ہے، اور یہ سامنے مسجد النبوی کی تعمیر جو ہے وہ اس طرف کو جاری ہے، اور ابھی ہم واپسی کی طرف موو آن کر رہے ہیں۔ بہت سے صحابہ جن کی قبریں بالکل نامعلوم ہیں، تو میں اس لیے ان کے اوپر بات زیادہ نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے اس کی کوئی انفارمیشن ہے، نہ اس طرح کی کوئی انفارمیشن ان کے بارے میں موجود ہے۔ جس جگہ کے بارے میں مجھے انفارمیشن ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گا۔ جتنی دیر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اتنی دیر ہم انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر کروڑوں درود، کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ اس کا نزول فرمائے۔ اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ میں مرے اور اس کی قبر جو ہے وہ اس جنت البقیع میں بنے۔ تو بھائی ان ہستیوں میں آنے کے لیے کام بھی ہمیں اس طرح کے کرنے پڑیں گے، اعمال اس طرح کے سیٹ کرو کہ اللہ نصیب میں کرے کہ جب وقت نزاع آئے تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہو، مدینہ میں ہم موجود ہوں، اور جب دفنانے کا وقت آئے تو قبر ہماری جنت البقیع میں بن رہی ہو۔ اللہ سب لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلو بورڈ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان بورڈ کے پاس جو ہے، ان کے بالکل پیچھے آپ دیکھ لیں، بالکل جنت البقیع کے اینڈ پہ حضرت عثمان غنی اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر بھی یہاں پہ کر کے موجود ہے۔ بس ان کی مرضی ہے، یہ وہاں جانے دے نہیں رہے، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو وہ دکھا نہیں سکتا، کیونکہ ایک کنٹری ہے، اس کی رول اینڈ ریگولیشن ہے، وہ ہمیں ضرور فالو کرنے ہوتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ کوئی زور زبردستی کر کے تو ہم یہاں پہ ان کے پاس جا نہیں سکتے۔ اچھا جی، ابھی آپ میرے سامنے جو بلیک کلر کی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میں ابھی قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بیٹل آف ہرہ، جنگ ہرہ کے کچھ شہداء ہیں اور احد کے کچھ شہداء ہیں، ان کی قبریں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کو آگے سے جا کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے جی، یہ جنگ ہرہ کے شہداء اور یہ احد کے کچھ شہداء ہیں، صحابہ جن کی قبریں یہ موجود ہیں۔ میں نے وہی بات آپ کو بتائی کہ نشانیاں ختم کر دی ہوئی ہیں انہوں نے، جسٹ انفارمیشن تھوڑی تھوڑی۔ اور اب جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 10,000 سے زائد صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اگر وہ گننا شروع کر دیں یہاں پہ تو ہمیں تو کچھ نہ ملے، اس طرح سے کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن یہ کچھ نشانیاں ہیں، جو کچھ مخصوص نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ البتہ یہ لوگ صحابہ کی قبروں کو مسمار نہیں کرتے، باقی عام مسلمانوں کی قبروں کو جو ہے وہ یہ ہر 4-5 سال بعد ان کو نیو قبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی باقیات نیچے سے ہڈیاں وغیرہ ملیں تو اسے اسی جگہ پر کھود کے واپس زمین میں دفن کر کے اوپر نیا مردہ جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہر نماز کے بعد مسجد النبوی میں جب ہم آتے ہیں تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اور ایک ایک نہیں، کئی جنازے جو ہیں وہ اکٹھے رکھے جاتے ہیں۔ خوبصورت منظر وہ ہوتا ہے جب گنبد خضرا کے سائے تلے سے وہ جنازہ اٹھا کر لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بیتاب لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کندھا دے سکیں، ہم یہاں آ سکیں۔ جنت البقیع میں سختی بہت ہے اس حوالے سے کہ آپ کچھ لوگ کیونکہ یہاں پر آ کے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ مثلاً یہاں پر آئیں گے اور آ کے مٹی اٹھائیں گے، تو اگر تو ہمارے پاکستانیوں کو موسٹلی اس طرح کی عادت ہے، تو اگر وہ آہستہ آہستہ کر کے مٹی اٹھانا شروع کر دیں پاکستانی ایک ایک مٹھ، تو یہ تو ختم ہو جائے سارا کچھ ادھر ہی۔ خیر، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ابھی آپ میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ابھی جو میں قبر آپ کو دکھانے والا ہوں، یہاں پر قبر ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل بیت اطہار میں سے یہ ایک قبر آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس وقت۔ بلیک کلر کی قبر میں زوم کرتا ہوں، ابھی آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے گی۔ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضور کے جو صاحبزادے تھے، اللہ اکبر، ان کی قبر یہ موجود ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاحبزادے ہیں، ان کی قبر، سبحان اللہ۔ ابھی یہ جو اسی طرف آگے آپ کو میرے رائٹ سائڈ پہ ہی یہ کچھ قبریں نظر آئیں گی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضور کی پھوپھیوں کی قبریں ہیں،
واللہ عالم کہ یہ کن کی ہیں، اس کے بارے میں مجھے کوئی اتھینٹیکلی اس بات کا نہیں پتہ۔ اور یہ حضور کے صاحبزادے کی جو قبر ہے وہ یہ ہے۔ یہ وہ جو قبریں ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ حضور کی پھپھیوں کی قبریں ہیں، یہ کہا ہی جاتا ہے، بٹ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات جو ہے موجود اس طرح سے بلیک بجری پڑی ہوئی ہے، یہ قبریں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ صحابہ کی قبروں میں سے ہوتی ہیں، یا اہل بیت کے میں سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے جو قبریں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب باقی کی جو قبور ہیں وہ میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو دو قبریں ابھی آپ کو نظر آئیں گی، یہ دو قبریں دو صحابہ کی ہیں، ان کا مجھے نام نہیں پتہ، بڑا مشکل سا نام تھا، میں نے یاد کیا لیکن میں کوشش نہیں کر سکا۔ اور یہ قبر آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کی، ایک ہی ہے جہاں پر حضور کے 9 ازواج مطہرات کی قبریں ایک ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے ایک قبر میں چینج کر دیا اس کو، اور یہی ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر ہی آرام فرما رہی ہیں۔ اور یوں ہم نے شروع سے لے کے اینڈ تک جنت البقیع کا قبرستان جو ہے وہ مکمل دیکھ لیا۔ یہاں پر جو سامنے آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں، یہ صحابہ کی قبریں ہیں، اور اس پہ بجری پڑی ہوئی ہے، یہ صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اب ہم جنت البقیع سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جہاں پر قبر موجود ہے، وہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی اور بہت زیادہ رش موجود ہوتا ہے۔ بعض اہل تشیع حضرات یہاں پر آتے ہیں اور آ کر واویلا شروع کرنا، یا اسی وجہ سے عورتوں کا یہاں پر آنا ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ قبریں کچھ موجود ہیں، یہ صحابہ کی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم واپس جو ہے وہ جنت البقیع سے باہر کی طرف کو نکل رہے ہیں۔ اور اب ہماری منزل ہوگی ہمارا ہوٹل، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وسیع قبرستان ہے یہ، اور یہاں سے ہم لوگ بہت دیر میں پھرتے رہے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے سارا قبرستان دیکھا، آپ نے زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں ضرور اس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے، تاکہ آپ لوگ آئیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور حضور کے صحابہ سب کو اگر آپ سلام بھی عرض کریں اپنی زندگی میں، اور اگر اللہ موقع دے، اللہ اس قابل کرے کہ ہماری موت مدینے میں ہو اور قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں بنے، تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو جناب، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا جو بلاگ نمبر 3 ہے وہ بھرپور پسند آیا ہوگا، اور آپ اسے لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ اس طرح کی کوئی بھی جانکاری والی ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ہم آگے بھی آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں کہ اس طرح کا مزید کنٹینٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ میری ویڈیو سکپ اس لیے نہیں ہوتی، میں بعض اوقات اس کو موو اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں کہاں سے جو ہے وہ ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام کہاں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جتنا بھی میرا جو نیکسٹ بھی جو بلاگ ہوں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے، کچھ انفارمیشن ہوگی جو میں وہ آپ کو جو راستے ہوں گے اس میں بتاتا جایا کروں گا۔ باقی انشاءاللہ یہ آج کا بلاگ اس کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور اگلے بلاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔